بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین دیکھنے والے خیر و عافیت اور خوش و خرم سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے کچھ مختلف نہیں ہے، بلکہ ایک معاشرے کے ساتھ اور ایک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج کے معاشرے کو دیکھا جائے تو ہر کوئی پریشانی کا شکار ہے۔ ہر گھر میں پریشانی، مصیبت اور معاشی حالات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مالی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، ہر اعتبار سے لوگ پریشان ہیں۔ تو لہذا ہم نے سوچنے کی کوشش کی اور سوچا کہ کیا وجہ ہے لوگوں کی۔ پھر اسی طرح ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، لوگوں کے ساتھ ملا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ لوگوں میں دین کی کمی ہے۔ اگر ان کی زندگی میں دین ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا۔ دین ہر انسان کی زندگی میں آنا ضروری ہے، کم سے کم اتنا کہ 5 وقت کا نماز، حلال حرام سب چیز کو جاننے کی ضروری۔ اگر ہم اس دین کو نہیں سمجھیں گے تو اس طرح کے ہمارے اوپر حالات آئیں گے، ہم اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پائیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کئی ہجرتیں کی، یہاں سے وہاں گئے، لوگوں سے ملا جلا، اور پھر مشورے لیے اساتذہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہ کیا کیا جائے۔ لوگ اس طرح زوال میں اور اس طرح پستی میں ڈوب رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو دین کی دوری ہے۔ یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا اور یہ مشورہ لیا اور یہ بات طے ہوئی اور میٹنگ وغیرہ کی کہ ہم قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور 14 صدیوں پہلے بتا کے گئے، تو ہم نے کہا اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن جیسے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لوگوں کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہونے کا ذریعہ ہے، تو قرآن پاک سے ہم نے سوچا کہ آغاز کریں گے کہ قرآن پاک کا کم سے کم 7 منٹ 8 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ کا درس قرآن رکھا جائے، اور اسی طرح ہر روز ایک درس حدیث بیان کی جائے، تاکہ وہ لوگوں کی زندگی میں آئے، لوگ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ آپ بیع کرو، خرید و فروخت کرو، وہ حلال ہے، لیکن سود حرام ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بظاہری تو ایک بار اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، 2 بار حاصل کر لیتے، لیکن جب اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے تو اس سے ان کا چھٹکارا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے مشکل سے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہر مسئلے کا حل ہمیں بتایا۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا، اگر یہ کرو گے لوگوں تو ہدایت پاؤ گے، اپنی زندگی میں خوشیاں پاؤ گے۔ اگر الٹے راستے پہ چل گئے، نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کرتے رہے، تو اس دنیا میں تو ناکام ہیں، لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ تو اسی طرح آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اور کچھ اساتذہ سے اجازت بھی لی۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے،
اور یہ مقصد ایک لوگوں کی فکر کے لیے رکھا گیا۔ غالباً جو تبلیغی کے بڑے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب یا الیاس گھومن، کہتے ہیں کہ ان کا جو خادم تھا انہیں تہجد کے ٹائم جگانے کے لیے جاتا اور ان کے لیے ایک لوٹے میں اور ایک کروے میں پانی لے جاتا، تو حضرت کو جیسے آواز دیتے حضرت ڈائریکٹ اٹھ جاتے ہیں اور حضرت کا تکیہ دیکھتے کہ گیلا ہوتا، لیکن ان کے خادم کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ اسی طرح ہر روز جایا کرتے، کبھی کبھار اس طرح ہوتا کہ حضرت کو آواز دینے سے حضرت کبھی نہ جاگتے، لیکن تھوڑا سا ہاتھ یا جسم پر ہلاتے تو حضرت جاگ جاتے اور دیکھتے کہ تکیہ آج گیلا نہیں ہے، خشک ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے ان کے خادم، تو پوچھنے لگے کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتانے سے منع کر دیا، لیکن بار بار التجا اور کافی دیر اور بہت منت و سماجتوں کے بعد بتایا، کہہ رہے کہ امتوں کی فکر اور ان کا غم۔ ان کا کیا غم کہ ہر فرد، ہر امتی اچھے اعمال کرنے والا بن جائے۔ اگر ہمارے بزرگوں کی اس طرح کی سوچ ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کی یہ دین پر ہمیں لانے کی انہی کی برکتیں ہیں، آج ہم الحمدللہ 5 وقت کی نماز باجماعت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں۔ کیوں؟ ہماری زندگیوں میں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کام کر لیتے پھر آ جاتے ہیں، یار ابھی کپڑے صحیح نہیں ہے بعد میں آ جائیں گے۔ اس طرح شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو ٹال مٹول کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو صاف صاف فرماتے جو جس کام میں آگے بڑھتا ہے اگرچہ اچھا ہو یا برا ہو وہ اتنے آگے چلا جاتا ہے، اور جو جس کام میں پیچھے ہٹتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا ہے، نیکی کے کام ہو برائی کے کام ہو، تو اللہ رب العزت اس کو بھی پیچھے ہٹا دیتے۔ یہ فقط انسان کی طلب ہے، اگر انسان میں طلب ہو تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات بھی انشاءاللہ خوب دعائیں مانگیں اور نیکی کرنے والے بن جائے اور فکر مند کرنے والے بن جائے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور اسی طرح اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش۔ یہ سب چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بھرپور دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور اسی طرح ہر روز درس قرآن انشاءاللہ سنیں گے، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں، اور اسی طرح اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، کیونکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے نیکی کو شیئر کرنا اور اسی طرح دوسروں کے علم میں اضافہ کرنا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے نفع مند ہوگا، اس کا بھی آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔